وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے سورہ یاسین کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا اور یہ عرض کیا تھا کہ سورہ یاسین کا جو مرکزی مضمون ہے اس پر دوبارہ گفتگو ہوگی، اور وہ جو مرکزی مضمون ہے اس کا انسان کی زندگی سے کیا تعلق ہے، اس کی موجودگی یا عدم موجودگی کس طرح کی زندگی پیدا کرتی ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کا، جسے بعض روایات میں قرآن پاک کا دل کہا گیا، مرکزی مضمون وہ آخرت ہے۔ آخرت کا ایمان، اس کو محکم کرنا کہ وہ دلوں کے اندر جاگزیں ہو جائے۔ چنانچہ ہم ایک سرسری سا مطالعہ دوبارہ کریں گے سورہ مبارکہ کا کہ اس میں کس کثرت کے ساتھ یہ بات آئی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 83 آیات اور 5 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ پہلا رکوع جو ہے اس میں ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات کیا گیا ہے، اور جو لوگ انکار پہ ڈٹ جاتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور آخری 2 آیات میں آخرت کا ذکر ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ اب مغفرت اور اجر عظیم اور مردوں کا زندہ کیا جانا اور ان کے اعمال کا لکھا جانا، یہ ساری چیزیں آخرت سے متعلق ہیں۔ پھر دوسرا رکوع جو تقریباً 20 آیات پر مشتمل ہے، اس کی ابتدا میں ایک بستی کا ذکر کیا گیا ہے جس میں یکے بعد دیگرے 3 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، لیکن اس قوم نے ان کو نہ مانا۔ پھر ایک مرد مومن نے ان کی رسالت پر، ان کے حق ہونے پر گواہی دی، تو اس کو اس قوم نے قتل کر ڈالا۔ تو یہاں پھر اس مرد حق پرست کی طرف سے جو الفاظ ادا ہوئے ہیں کہ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا، اور اس نے کہا کہ کاش میری قوم جان جاتی۔ تو یہ پھر آخرت کا ذکر ہے۔ اور اس رکوع کا انجام، اختتام جس آیت پہ ہو رہا ہے، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، کہ ان سب قوموں نے، سب لوگوں نے ہمارے پاس اکٹھے ہو کر حاضر ہونا ہے۔ یہ پھر آخرت کا ذکر ہے۔ پھر تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی آفاقی آیات کا بیان ہے، اور اس میں بھی سب سے پہلی آیت وہ بالواسطہ طور پر آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ مردہ زمین کا زندہ کیا جانا، اس کا ذکر ہے۔ زمین سے نباتات کا پیدا ہونا، دن اور رات کا آنا جانا، اور پھر سورج اور چاند کا ایک نظام کا پابند ہونا، سمندروں میں کشتیوں کا چلنا، یہ ساری چیزیں بیان کر کے آخر کی 3 آیات میں پھر وہی بات آ گئی کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ وقت کب آئے گا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ وہ وقت کب آئے گا۔ اور پھر اس کے جواب میں فرمایا کہ وہ ایک ہی چنگھاڑ ہوگی اور ان کو آ دبوچے گی جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور ان کو مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ وصیت کر سکیں یا اپنے گھروں کی طرف لوٹ سکیں۔ اس سے آگے چوتھا رکوع جو ہے اس کی پہلی 15 آیات
کل 17 آیات ہیں اس رکوع میں. 15 آیات میں مفصل آخرت کا نقشہ پیش کیا گیا ہے کہ کیسے وہ نفخ صور ہوگا، لوگ اکٹھے ہوں گے، مجرموں کی گروہ بندی کر دی جائے گی اور ان سے سوال و جواب ہوگا، اور ان کے ہاتھوں پر، ان کے پاؤں پر، ان کے منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی اور وہ خود ان کے خلاف شہادت دیں گے. یہ سارا تفصیلی بیان ہے آخرت کے دن کا. اور آخری 2 آیات میں اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا بیان ہے کہ وہ اس دنیا میں بھی تمہیں پکڑنے پر قادر ہے. وہ تمہاری بینائی سلب کر لے تو وہ اس چیز پہ قادر ہے. آخری رکوع 5واں رکوع، اس میں شروع میں تو اللہ تعالیٰ کے کچھ انعامات کا ذکر ہے کہ جو اس نے کھانے پینے کی نعمتیں اور سواری کے جانور پیدا کیے، اور پھر جھوٹے معبودوں کی بے بسی کا ذکر ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ کچھ نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد پھر آخر میں انسان کی پیدائش کا ذکر کر کے کہ وہ کس حقیر چیز سے پیدا ہوا، اور اس سے پھر استشہاد کیا گیا ہے کہ جس نے پہلے پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. پھر آسمانوں اور زمین کی پیدائش کا ذکر کر کے کہ وہ اس چیز پہ قادر ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کہ وہ تم جیسوں کو دوبارہ پیدا کر لے. اور پھر آخری آیات، آخری الفاظ جس پہ یہ سورہ مبارکہ ختم ہو رہی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ. تو بار بار اس سورہ مبارکہ میں آخرت کا ذکر ہے. اب آخرت کا تصور ہے کیا؟ آخرت کا تصور یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم عارضی طور پر ٹھہرے ہوئے ہیں، بے مقصد نہیں بھیجا گیا ہمیں یہاں. ہمارے بھیجے جانے کا ایک مقصد ہے ہمارا امتحان لینا، اور اس امتحان کے نتیجے کے لیے اللہ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے جہاں جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا حساب لیا جائے گا، اور ہمارے اعمال کی بنیاد پر ایک نتیجہ مرتب ہوگا جو ہمیشہ کی کامیابی ہوگی یا ہمیشہ کی ناکامی ہوگی. یہ اجمالاً آخرت کا تصور ہے جس پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس کے بغیر انسان مسلمان ہو نہیں سکتا. اب یہ تصور جب موجود ہوتا ہے تو وہ کیا اثرات ڈالتا ہے انسان کی زندگی پر، ایک فرد کی زندگی پر، ایک پورے معاشرے پر، ایک انسانوں کی معیشت پر اور ان کی سیاست پر. اس پہ ہم مختصر گفتگو کرنے لگے ہیں. ایک فرد کی حد تک جب آخرت کا ایمان پختہ ہوتا ہے ذہن میں تو وہ انسان کے اندر زہد اور قناعت کا ایک طرز عمل پیدا کرتی ہے. انسان یہ جان کر دنیا میں رہ رہا ہوتا ہے کہ اس کا مستقل ٹھکانہ یہ نہیں ہے، وقتی طور پر یہاں ٹھہرا ہے. اس کے اندر دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے، کم سے کم چیزوں پر گزارا کر لینے کا مادہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہد کے اور قناعت کے جس مقام پر فائز تھے وہاں تک پہنچنا تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے، محال ہے. اس کی مثال تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی مسئلے میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آپ بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں اور اس کے نشان آپ کے جسم اطہر پر پڑ گئے ہیں، اور اس کمرے میں حجرے میں نظر دوڑا کے دیکھا تو معمولی سی کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے لیے اور امت کے لیے رزق کی کشادگی کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیک لگا کر بیٹھے تھے وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اے عمر، کیا بات کر رہے ہو؟ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ دوسرے لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں جلد دے دیا جائے اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ یہ وہ تعلیم تھی جو قدم قدم پر دی جا رہی تھی. صحابہ کرام انہوں نے بھی بہت سادگی کی زندگی گزاری، یہاں تک کہ جو صحابہ مالدار تھے ان کا مال بھی
ان کو زہد سے دور نہیں لے گیا تھا. ان کا رہن سہن وہ بھی عام لوگوں جیسا تھا. وہ اپنے آپ کو نمایاں کر کے نہیں رہتے تھے کہ معاشرے کی اکثریت جس سطح پر زندگی گزار رہی ہے وہ اپنا معیار زندگی اس سے بہت اونچا لے جائیں. ایسا نہیں تھا. جبکہ جب آخرت کا ایمان نہیں ہوتا تو ایک فرد کے اندر حرص، حسد اور اپنی ہر خواہش کو پورا کر لینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جب آگے ہے ہی کچھ نہیں تو پھر بجا طور پر انسان ایسا سوچے گا کہ مجھے جو کچھ حاصل کرنا ہے یہی حاصل کرنا ہے، اس سے آگے تو کچھ ہے نہیں. اپنی ہر خواہش کو یہیں پہ پورا کرنا ہے مجھے. تو وہ حریص ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کا مال بھی چھین لینا چاہتا ہے. یہی چیز پورے معاشرے کی سطح پر جب ہم دیکھتے ہیں تو جس معاشرے میں آخرت کا ایمان موجود ہوتا ہے وہاں سادگی نظر آتی ہے. زندگی بہت سادگی کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے. سارے معاملات، خوشی کے مواقع ہوں یا غمی کے مواقع ہوں، کوئی بھی تقریبات ہوں، وہ بہت سادگی سے سر انجام پاتی ہے. جبکہ آخرت کا تصور جب نکل جاتا ہے زندگی سے تو پھر تعیش، عیاشی اور تکلف پیدا ہوتا ہے. ہر چیز میں اضافی لازمے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو چیز بہت سادگی سے ہو سکتی ہے اس میں بہت سارے تکلفات چلے آتے ہیں. کھانے پینے میں تکلف ہوتا ہے، لباس میں تکلف ہوتا ہے، رہائش میں تکلف ہوتا ہے، یہاں تک کہ کھانے کے برتنوں تک میں تکلف ہوتا ہے کہ ان کے پہ بے بہا سرمایہ لگا دیا جاتا ہے. یہ سب کچھ کب ہوتا ہے؟ جب صرف دنیا سامنے ہوتی ہے، آخرت کا دھیان نہیں ہوتا. کسی معاشرے کی معیشت پر جب آخرت کا ایمان ہوتا ہے تو وہاں قناعت ہوتی ہے. وہاں انسان یہ سوچتا ہے کہ میری ضرورت ہے کیا، وہ اتنا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور باقی وقت اپنا وہ آخرت کی تیاری میں لگا دیتا ہے. مسلمانوں کے پرانے معاشروں میں ایسی مثالیں ایک نہیں، ایک سے زیادہ تھیں کہ ایک تاجر بازار میں بیٹھا ہے اور اس کے عصر کی نماز تک مثال کے طور پر اتنے گاہک آ گئے ہیں کہ اس کا وہ دن کا کام پورا ہو گیا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے پڑوسی کی دکان پر جو ساتھ والی دکان ہے وہاں گاہک نہیں آئے. تو وہ اس نیت سے اپنی دکان بند کر کے چلا جاتا تھا کہ میرے دوست کی بھی کوئی بکری ہو جائے. یہ تصور اور یہ طرز عمل صرف اس معاشرے میں ہو سکتا ہے جہاں نگاہوں کے آگے صرف دنیا نہ ہو، آخرت ہو. جبکہ آج کا کاروباری آدمی وہ پوری دنیا کے وسائل بھی اپنے قبضے میں لے آنا چاہتا ہے. جب اس کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا، افرادی قوت بھی اس کی کم پڑنے لگتی ہے، کام اتنا بڑھ جاتا ہے تو وہ کسی اور کے ساتھ اشتراک کرتا ہے، اپنے کام کو تھوڑا نہیں کرتا. وہ بڑے بڑے گروپس بن جاتے ہیں، لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ساری کی ساری دنیا کا سارا کاروبار وہ ہمارے تسلط میں آ جائے، وہ ہمارے زیر نگرانی چل رہا ہو. کہیں جا کر اس میں کمی یا اس میں قناعت نہیں ہوتی. اور چونکہ تعیش کی زندگی گزارنی ہوتی ہے، عیاشی کرنی ہوتی ہے، دنیا میں سب کچھ یہیں پہ پورا کرنا ہے، اپنی ہر خواہش یہیں پہ پوری کرنی ہے، اس کے لیے بے پناہ سرمایہ چاہیے. اس میں کہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اب کافی ہے. تو سرمایہ دارانہ معیشت جو پیدا ہوتی ہے وہ خود غرضی اور حسد کے جذبات کو پیدا کرتی ہے. اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہوتا. آخرت تو ذہنوں میں ہے ہی نہیں. یہاں ایک بڑی عمدہ اور شاندار مثال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب عہد فاروقی میں قحط پڑا مدینہ منورہ میں تو ان کا بہت بڑا تجارتی قافلہ انہی دنوں مدینہ میں آیا. تو علاقے کے تاجر، مدینہ کے اور گرد و نواح کے تاجر اکٹھے ہو کے آئے ان کے پاس اور بولی لگانے لگے اس مال کی. تو وہ جو بھی قیمت لگاتے تھے
وہ کہتے تھے مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. وہ اور بڑھاتے تھے، بڑھاتے گئے، وہ ہر قیمت پر یہی کہتے تھے مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے، تاہم کہ وہ اس قیمت پہ پہنچ گیا کہ اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے تھے. تو وہ مایوس ہو گئے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی آج کے سرمایہ دار مثال دیتے ہیں کہ جی عثمان غنی بھی سرمایہ دار تھے، شرم نہیں آتی ان کو. انہوں نے کیا کیا کہ وہ سارا تجارتی مال جو آیا تھا وہ اللہ کی راہ میں مفت بانٹ دیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں کتنے 100 گنا اس پر اجر ملنے والا ہے. یہ آخرت کا ایمان تھا، آخرت پر پختہ یقین تھا کہ واقعی وہ وقت آنا ہے اور وہاں ہمارے اعمال کا حساب ہونا ہے اور ہمیں اجر ملنا ہے. جب تک یہ پختہ یقین نہیں ہوتا کوئی سرمایہ دار یہ کام نہیں کر سکتا. آج کا سرمایہ دار کیا کرے گا کہ جب اس کے پاس مال ہے اور لوگوں کے پاس خریدنے کو پیسہ نہیں ہے تو فی سبیل اللہ کا یا اللہ کی رضا کا یا آخرت کے اجر کا تو تصور ہی نہیں. وہ ان لوگوں کو سود پر قرض دے گا کہ یہ قرض لو اور میرا مال خریدو. وہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اور یہی آخرت کا ایمان سیاسی سطح پر کیا اثر دکھاتا ہے. آج کل جمہوریت کا دور دورہ ہے. جمہوریت کو ایک مثالی نظام سمجھ لیا گیا ہے کہ دنیا میں ایک آئیڈیل کوئی نظام ہے سیاست کا یا حکومت چلانے کا تو وہ جمہوریت ہے. اور جمہوریت اپنے اصلی تصور کے اعتبار سے وہ آخرت کے تصور سے خالی ہے. یہاں حکمران کس کے سامنے جواب دہ ہیں؟ ایک جمہوری نظام میں عوام کے سامنے. جن سے ووٹ لینا ہے ان کے سامنے جواب دہ ہیں. اور عوام کس کے سامنے جواب دہ ہیں؟ وہ اپنی خواہشات کے غلام ہیں. اکثریت کا یہی حال ہے. وہ اپنے نفس کے آگے جواب دہ ہیں. عملی طور پر ان کی زندگی کا کلمہ اور ان کا ایمان ہی یہ ہے لا الہ الا نفسی، میرا کوئی معبود نہیں سوائے اس کے کہ میرا نفس ہے. لوگوں کی اکثریت کا یہی حال ہے. تو اس نظام کے تحت جس طرح کی حکومت پیدا ہوگی وہ آپ خود ہی سوچ لیں. اس میں اللہ کا آخرت کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. جبکہ آخرت کا تصور جب موجود ہوتا ہے تو حکمران کو بھی پتہ ہے کہ اس نے بھی مرنا ہے، اس نے بھی حساب دینا ہے. وہ بھی عوام کے آگے جواب دہ نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور جواب دہ سمجھتا ہے. اور لفظ عوام بھی اسلامی تاریخ میں تو استعمال نہیں ہوتا تھا. اسلامی تاریخ میں لفظ رعایا استعمال ہوتا تھا. رعایا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر کوئی نگران ہے اور جو اس کے ذمے ہے اس کے بارے میں وہ جواب دہ ہے. رعایا اس کو کہتے ہیں جو کسی کی ذمہ داری میں ہو، کسی کی نگرانی میں ہو. تو حکمران کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اللہ کے آگے جواب دہ ہے. کس بات پر جواب دہ ہے؟ کہ اس نے اپنی رعایا کے لیے کیا ایسا ماحول پیدا کیا کہ جس میں وہ اپنی آخرت سنوار سکیں. اس چیز کے لیے جواب دہ. ان کے درمیان ظلم کا خاتمہ کیا. کوئی طاقتور کمزور پر ظلم نہیں کرتا تھا. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں. چنانچہ مسلم حکمران وہ خلفائے راشدین تھے یا ان کے بعد کے دور کے صالح حکمران تھے. ان کی اگر ابتدائی تقریریں آپ دیکھ لیں کہ جب ان کو کوئی منصب دیا جاتا تھا تو اس موقع پر وہ کوئی خطاب کرتے تھے تو اس میں کیا باتیں ہوا کرتی تھیں؟ اس میں یہ باتیں ہوا کرتی تھیں، مختصراً بیان کر رہا ہوں، علیحدہ علیحدہ ہر ایک کا ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے. عام طور پر یہ بات ہوتی تھی کہ تم میرا ساتھ دو جب تک میں کتاب و سنت کے مطابق تمہارا کام چلاؤں.
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ تاریخی الفاظ ہیں کہ تمہارا ہر طاقتور میرے سامنے کمزور ہے جب تک کہ اس نے جو کمزور کا حق چھینا ہوا ہے میں اس سے چھین نہ لوں، اور تمہارا ہر کمزور میرے سامنے طاقتور ہے جب تک میں اس کا حق اس کو واپس دلوا نہ دوں۔ وہاں یہ وعدے کہیں نہیں ہوتے تھے، یا ہوتے تھے تو برائے نام ہوتے تھے کہ ہم تمہاری دنیا کی زندگی کا معیار اونچا کر دیں گے۔ آج کل یہ ہوتا ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے منشور میں کیا ہے؟ ساری باتیں اس دنیاوی زندگی کی باتیں ہیں، آخرت کا اس میں کوئی ذکر نہیں۔ قرآن پاک مسلم حکمرانوں کا فریضہ کیا بتاتا ہے؟ الذین مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار دیں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، وہ نماز کا نظام قائم کریں گے جس سے رعایا میں روحانی ترقی ہوگی، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے جس سے معاشی ناہمواری ختم ہوگی اور وہ یکسوئی کے ساتھ اپنے پروردگار کی بندگی کر سکیں گے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، ایک ایسا ماحول پیدا کریں گے جس میں نیکی پر چلنا آسان ہو جائے اور برائی پر چلنا مشکل ہو جائے۔ آج کسی کے منشور میں یہ بات ہے؟ مذہبی جماعتیں تک وہ اس جمہوریت میں کے طریقے میں شامل ہو جانے کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئی ہیں کہ وہ دنیاوی زندگی کی باتیں کریں، آخرت کا وہاں بھی ذکر نہیں ہے کہ ہم سڑکیں بنا دیں گے، ہم فلاں سہولتیں دے دیں گے، بجلی سستی کر دیں گے، گیس سستی کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ لوگوں یہ چیزیں از خود آتی ہیں، جب کتاب و سنت کا قانون نافذ ہوتا ہے تو یہ چیزیں تدریجاً از خود خوشحالی آ جاتی ہے، لیکن مطمع نظر کہ مقصد ہی یہ ہو، یہ نہیں ہوا کرتا۔ چنانچہ مسلمان رعایا کے کو یہ حکم دیا گیا کہ تمہیں اس بات سے بحث نہیں ہونی چاہیے کہ تمہارا حکمران وہ کس طریقے سے تمہارا حکمران بنا ہے، تم نے صرف یہ دیکھنا ہے، اس کا محاسبہ اس کسوٹی پر کرنا ہے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں، وہ ووٹوں سے منتخب ہو کر آیا ہے یا امت کے صالح افراد نے کسی کو نامزد کی ہے، اسے درخواست کی ہے کہ بھی آپ ہمارے معاملات چلائیں۔ کیونکہ خود امیدوار ہونا، خود عہدے کی طلب کرنا، یہ تو ویسے ہی ناپسندیدہ ہے، یہ چیز ایک اسلامی مملکت میں ڈسکوالیفائی کر دیتی ہے کسی کو بھی جو خود طلبگار ہو کسی عہدے کا۔ تو اس کے بعد رعایا کو حکم ہے کہ وہ اس سے تعاون کرتے رہے، اس بنیاد پر اس کے خلاف کوئی تحریک کھڑی نہیں کی جائے گی کہ یہ ہماری ووٹوں سے منتخب نہیں ہو کر آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور روایت جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں اور صحیح مسلم میں موجود ہے، ان امر علیکم عبد مجدع یقودکم بکتاب اللہ فاسمعوا لہ واطیعوا، اگر تم پر کوئی نقدہ غلام بھی امیر بنا دیا جائے، الفاظ کیا ہیں؟ امر علیکم، بنا دیا جائے، اس طریقے سے کوئی بحث نہیں کہ کس طریقے سے بنایا گیا ہے، کسی بھی طریقے سے ہو، اس کی حکومت قائم ہو گئی ہو، وہ بن گیا ہو تمہارا حکمران، آگے ایک ہی بات ہے، یقودکم بکتاب اللہ، وہ کتاب اللہ کے مطابق تمہاری قیادت کر رہا ہو، تمہارے معاملات چلا رہا ہو، فاسمعوا لہ واطیعوا، تو اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، اس کے خلاف بغاوت، اس کو معزول کرنے کی کوئی تحریک برپا کرنا، وہ صرف اور صرف تب جائز ہوگا جب وہ صریحاً کتاب و سنت سے انحراف کرنے لگے گا۔ جزوی معاملات میں یا فروعی معاملات میں اگر اختلاف ہے بھی تو اس کو برداشت کیا جائے گا، اور جہاں کہیں رعایا میں یا حکمران کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہوگا تو اس کا فیصلہ کتاب و سنت سے لیا جائے گا، وہ یہ نہیں ہوگا کہ استصواب رائے کروا لیں کہ رعایا کی اکثریت کیا کہتی ہے، جو عوام چاہتے ہیں حکمران ویسا کر دے، نہیں،
وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، کہ کسی معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا تو اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے اللہ کے پاس. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے اولی الامر ہیں، صاحب اختیار ہیں، ان کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر تمہارے درمیان کوئی جھگڑا کھڑا ہو جائے حکمرانوں کے درمیان اور تمہارے درمیان، تو پھر اس کا حل کثرت رائے نہیں ہے کہ ووٹنگ کرا کے دیکھ لو. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس معاملے کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت پر. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی یہی بہتر ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اندھا دھند مغرب سے جو تصور آیا اس کو مان لیا. خود مغرب میں اس پر تنقید ہونے لگی ہے. 2004 میں ایک کتاب چھپی ہے دا ڈارک سائیڈ آف ڈیموکریسی، میخائل من اس کا آتھر ہے، کیمبرج یونیورسٹی پریس نے چھاپی ہے. اس میں قطع نظر اس سے کہ اسلامی اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے یہ کیا ہے، اس نظام کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں کہ یہ کوئی اچھا نظام نہیں ہے. تو اسی کے ساتھ ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے کہ سورہ یاسین کا مرکزی مضمون جو تھا وہ آخرت کا ایمان کو پختہ کرنا تھا، اور یہ وہ تصور ہے جو انسانی زندگی کو ایک فرد کی سطح سے لے کر معاشرے کی سطح پر، معیشت کی سطح پر اور سیاست کی سطح پر ہر جگہ یہ اپنا اثر ڈالتا ہے، اور بالکل ایک جداگانہ نظام ہے جو اس تصور کے تحت پیدا ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.